ویسے پڑھنے کے لیے تو کئی کتابیں موجود ہیں، پر کیا ایسی بھی کوئی کتابیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ کرے؟ جی ہاں، تو آئیے میری لائبریری میں، بک ان مائی لائبریری۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کسی عام رائٹر کی لکھی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی اسے کسی دنیا کے عام رائٹر نے لکھا ہے، نہ اس میں الفاظ، اس کا بیان کیا ہوا علم کسی عام رائٹر کا ہے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دا قرآن کی۔ یہ جو کتاب ہے یہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی دنیاوی رائٹر نے نہیں لکھی ہے، اس کا کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یعنی جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہیں، اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اللہ کس طرح بات کرتا ہے، وہ کون سے الفاظ چنتا ہے، تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح کلام کرتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عربک زبان کے شوقین ہوتے ہیں، اس میں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں پڑھ پاتے کیونکہ وہ عربک لینگویج میں ویک ہوتے ہیں یا انہیں اتنے اچھے سے نہیں آتی، یا کچھ ایسے ہیں جنہیں بالکل عربی پڑھنا نہیں آتی۔ تب آتے ہیں ایسے قرآن جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں عربک میں ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے، ساتھ ہی میں اس کا ٹرانسلیٹریشن ہے۔ ٹرانسلیٹریشن کیا ہوتا ہے ریڈرز؟ یعنی انگلش میں عربی لکھی ہوتی ہے۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بہت ساری دعاؤں کی بھی کتابیں آتی ہیں، تو ہمیں عربک میں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں انگلش میں لیکن وہ ایکچولی عربک ہوتی ہے۔ تو اس سے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں کہ وہ عربی میں قرآن پڑھیں تو وہ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اب بہت سارے ٹرانسلیشن کے اور ٹرانسلیٹریشن کے قرآن ہیں، اس قرآن میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس قرآن میں جب آپ پہلے ہی اس کو کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے عربک کے جو الفابیٹس ہیں، یعنی الف، با، تا، سا، جیم، ہا، جو ہم پڑھتے ہیں، اسی کا پہلے ٹرانسلیٹریشن کیا گیا ہے۔ یعنی ہمیں انگلش میں لکھ کے بتایا گیا ہے کہ کیسے پڑھتے ہیں، بی اے با، ٹی اے تا، اس طرح سے لکھا ہوا، یعنی جو بالکل بھی واقف نہیں ہے عربک زبان سے ان کے لیے کہ ان کو پتہ چل جائے یہ کون سے لیٹرز ہیں۔ پھر اس کے بعد با اگر لکھا ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا، اس کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی۔ اس کے بعد انگلش کا بھی ورڈ لکھا ہے، فار ایگزامپل بگ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بگ کی کیسی آواز آئے گی، وہ عربک میں آپ کو ب اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتائے گئے ہیں واولز، اور پھر جو اس میں زیر اور زبر ہے اس کی آوازیں، کہ زیر کو کیا کہتے ہیں، زبر کو کیا کہتے ہیں، پیش کو کیا کہتے ہیں۔ پھر ہمیں کچھ رولز بتائے گئے ہیں، یعنی مد کی ادائیگی کس طرح ہوگی، یا دو پیش ہیں تو اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی۔ پھر آتا ہے اس کا بہت ہی آسان طریقہ جس میں ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے کچھ ایسے ورڈز کے میننگ جو ہم نہیں جانتے، جیسے کہ مہاجر کا میننگ کیا ہوتا ہے، جن کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور ایسے بہت سارے الفاظ جن کے میننگ ہمیں نہیں پتہ ہوتے، وہ میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پھر ایک پوری لسٹ ہے ان سوروں کی کہ جس میں سجدے کرنا ہے، اس کی الگ سے لسٹ دی گئی ہے کہ وہ کون سا سورہ نمبر ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کون سی آیت ہے جہاں پر سجدہ ہے۔ پھر جو بھی سوروں کا انڈیکس ہے، جب آپ اس پہ پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انگلش میں بھی انڈیکس ہے اور عربک میں بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک ایڈیشن ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، یہ بھی انڈیکس میں ہی لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ عربک ریڈرز کے لیے بھی ہے جو عربک سے واقف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آیتوں کے بعد چھوٹے چھوٹے الفابیٹ لکھے ہوتے ہیں، کہیں لکھا ہوتا ہے توئے، کہیں لکھا ہوتا ہے لام، کہیں میم لکھا ہوتا ہے۔ ان سب کے کیا معنی ہوتے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، اس کے لیے آپ اس قرآن کو دیکھیں، پرچیز کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس لیے بنے ہوتے ہیں اور ان کے کیا رول ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ ایسے جتنے بھی چھوٹے لیٹرز ہیں ان کے رولز ہیں، اور ہمیں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ پھر خیر جب ہی ہم انڈیکس سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورتی سے اس کا ٹرانسلیشن، اس کی عربک اور اس کی ٹرانسلیٹریشن لکھی ہوئی ہے۔ اس کے جو ورڈز ہیں بہت ہی نیٹلی لکھے گئے ہیں، پلس سائڈ بائی سائڈ ایک طرف جب عربک ہے، بیچ میں انگلش ہے، پھر ٹرانسلیٹریشن ہے، بہت ہی خوبصورتی سے اسے لکھا گیا ہے۔ اس قرآن کا ٹرانسلیشن کیا ہے شیخ محمد سرور نے، اور اس کا ٹرانسلیٹریشن کیا ہے ایم عبدالحلیم الیاسی نے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت قرآن ہے اور ہم لوگوں کو اس کی تلاوت کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اس کے بعد جب لاسٹ میں جب یہ قرآن سارے سورے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک اور انڈیکس دیا گیا ہے جس میں میننگز دیے گئے ہیں ایسے ورڈز کے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ فار ایگزامپل ان لافل لافل، اس کو قرآن کس طرح ہمیں بتاتا ہے حلال حرام۔ پھر سارے ایسے نبیوں کے نام انگلش میں دیے گئے ہیں جو ہم جیسے جن کو پڑھتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے، جیسے جیکب جو ہے وہ جناب یعقوب علیہ السلام ہے، جوزف جو ہے جناب یوسف علیہ السلام ہے۔
ابراہیم کو جناب ابراہم کر لکھا گیا ہے. تو اس طرح سے جو لاسٹ کا انڈیکس ہے یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے. Now I'll tell you کہ آپ کو یہ قرآن کیوں پرچیز کرنا چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں صرف عربک قرآن ہے اور وہ بھی بہت زیادہ خستہ حال ہو گیا ہے یا بہت زیادہ پرانا ہو گیا ہے. سو اٹس ٹائم کہ آپ ایک نیا قرآن پرچیز کریں اینڈ دس شوڈ بی دا قرآن. آپ یہ والی کاپی ضرور پرچیز کریں کیونکہ اس میں بہت ہی خوبصورتی سے لکھا ہے. جو عربک سے بالکل بھی واقف نہیں ہے ان کے لیے اسٹارٹنگ کے لیے، مطلب جیسے آپ شروعات کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کی، تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور آپ لوگوں کو ہیلپ کرے گا. سارے رولز بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، ساری ڈیٹیلز اس میں بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہیں. یعنی ایک نوسکھیا بھی اسے بہت ہی آسانی سے پڑھ کر سیکھ سکتا ہے. اگر آپ اس قرآن کی کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینل ون کے آفس سے رابطہ قائم کریں، اور اگر آپ کسی وجہ سے چینل ون سے رابطہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ amazon.in پر جائیں، اس کے سرچ باکس میں لکھیں ورلڈ اسلامک نیٹورک اور ٹائپ کریں دا قرآن. یہ بک بھی آ جائے گی اور جتنی اور ون کی دیگر بکس ہیں وہ بھی آ جائیں گی. آپ جو چاہے امیزون سے آرڈر کر سکتے ہیں. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن کی جو کاپی ہے پسند آئی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ، خدا حافظ.